جنگ یرموک جو تھی، یرموک کے جنگ میں جو رومیوں کے خلاف ہونی تھی، تو جب جنگ ہونے لگی تو جنگ سے پہلے کیا ہوا کہ مسلمان جب ان کے پاس پہنچے تو مسلمانوں کی ایک جماعت جو تھی انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ان کو میسج پہنچایا، یرموک کے روم کے جو سردار تھے، رومیوں کے جو سردار تھے، ان کو میسج پہنچایا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مسلمانوں کو میسج دیا کہ آپ آ جائیے ہم سے مل لیں اور مل کے بات کر لیں۔ اب مسلمانوں کی ایک جماعت، صحابہ کی ایک جماعت وہاں پہ گئی، ان میں مختلف صحابہ تھے، ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے، ابو جندل بھی تھے رضی اللہ عنہم، اور بھی صحابہ تھے۔ جب وہاں پہ پہنچے ان رومی سرداروں سے ملاقات کرنے کے لیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو رومی سردار ہیں وہ جن خیموں میں ہیں ان کے بڑے زبردست خوبصورت خیمے ریشم کے بنے ہوئے، جو سردار تھے وہ ریشم کے خیموں کے اندر وہاں پہ انہوں نے قیام کیا ہوا ہے۔ اچھا، ریشم کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مردوں کے لیے ریشم کو منع فرمایا کہ مردوں کو ریشم پہننا اس کی اجازت نہیں ہے، وہ ناجائز ہے مردوں کے لیے۔ اب اس چیز کے بارے میں صحابہ کو پتا تھا، تو جب انہوں نے ریشم کے خیمے دیکھے، حالانکہ خیمے ہیں، یہ کوئی کپڑا پہننے کی بات نہیں ہے، جو انہوں نے ریشم کے خیمے دیکھے تو انہوں نے وہاں پہ میسج بھیجا کہ اپنے سرداروں سے کہو کہ ہم تمہارے خیمے میں نہیں آ سکتے، اگر تم نے بات کرنی تو اب باہر آ کے ہم سے بات کرو۔ اب جب یہ میسج اندر گیا تو جو لوگ پہلے ہی شکست کھا چکے تھے مختلف علاقوں میں، تو انہوں نے پہلے ہی یہاں پہ پیغام پہنچایا تھا کہ بھئی مسلمان جو آ رہے ہیں ان کے سامنے کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے، تو وہ پہلے ہی وہ خوفزدہ تھے۔ تو جب یہ میسج پہنچا کہ باہر آؤ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا تو میں تو تمہیں پہلے ہی کہتا تھا کہ ہماری ہلاکت کی شروعات ہیں، کہ رومی سرداروں کو باہر بلانا مطلب اس وقت کے دور میں کوئی سوچ سکتا تھا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا جو جذبہ اور ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھا کہ سامنے دنیا میں کیا لگا ہوا ہے، وہ کس طرح کے خیموں میں ہیں، کیا وہ پہنتے ہیں، کیا وہ کھاتے ہیں۔ صحابہ کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ ان کو ایک چیز پتا تھی کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جی خیمے سے باہر آئیں، ہم خیمے میں نہیں آ سکتے۔ تو ان سرداروں نے کہا ٹھیک ہے، ہم خیمے سے باہر آ جاتے ہیں۔ جب خیمے سے باہر آئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، باہر قالین لگواؤ، ہم قالین پہ بیٹھ کر ان سے بات کرتے ہیں۔ اب جب قالین لگوائے گئے تو قالین بھی ریشم کے تھے، تو جب صحابہ نے دیکھا کہ قالین بھی ریشم کے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ریشم کی مصنوعات سے دور رہنے کا حکم ہے، ہم اس قالین پہ بھی نہیں بیٹھیں گے، تو جو بات کرنی ہے اس سے ہٹ کے بات کرو۔ تو صحابہ جو تھے وہ اس چیز کے بارے میں ان کو بڑا کلیئر تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے سامنے دنیا کی کوئی بھی چیز آ جائے، ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ ہمارے لیے جو مین فوکس ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ اور مقصد بتانے کا کیا ہے کہ یہ وہ چیز تھی جس چیز کو صحابہ نے مضبوطی سے پکڑا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا۔ آپ دیکھیے آج ہمارا کیا حال ہے، ذرا سی کوئی دنیاوی چیز دیکھتے ہیں تو ایک دم سے فلیٹ ہو جاتے ہیں۔ کسی کی گاڑی نظر آئی تو واو کیا گاڑی ہے، کسی کا گھر اچھا دیکھ لیا تو رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے، کسی کو اچھا برانڈ پہنتے ہوئے دیکھ لیا تو فوراً جو ہے کیا ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا فوکس دنیا ہے نا۔ دعویٰ تو ہمارا ہوتا ہے سارا کہ ہم اسلام کی خاطر یہ کر دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ کر دیں گے، جان بھی قربان، مال بھی قربان، اور عمل اٹھا کے دیکھیں تو دنیا کی محبت سے بھرے ہوئے۔ There's a big disconnect، بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے ہمارے کول اور فیل کے اندر۔ اسی وجہ سے تو آج ہمارے حالات ہیں ویسے تھے امت کہ ہم بولتے کچھ ہیں اور ہمارا عمل کچھ ہے۔ اور میں اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں بڑا کوئی پرفیکٹ ہوں، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں کہ بہت سی چیزوں کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو مضبوط رکھنا ہے اور اس کو پرائرٹی دینی ہے، اور اس اطاعت کے اوپر قائم رہنا چاہے دنیا کی کوئی بھی چیز آ جائے۔ تو کیا کہ صحابہ جو تھے وہ اتنے زیادہ کیئرفل ہوتے تھے کہ انہوں نے وہاں پہ ریشم کے قالین پہ بیٹھنا بھی پسند نہیں کیا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ صحابہ جو تھے وہ اطاعت اور اتباع دونوں اس چیز کو بڑا امپورٹنس دیتے